سیدنا حسین پر ہونے والے اعتراضات کے جواب۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جب بھی بات ہوتی ہے تو اکثر آپ کی شخصیت اور سیرت کا اصل سبق عقیدت اور سیاست کی گرد میں چھپ جاتا ہے۔ ایسے میں دین اور تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت میں یہ خاکسار اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ سیدنا حسین کی زندگی جو اس طرح کے حالات میں ایک بندہ مومن کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے اسے سامنے لایا جائے۔ راکم کے نزدیک اس تحریر کی اہمیت یوں بھی ہے کہ بعض اہل علم سیدنا حسین کے اقدامات پر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ جذباتیت اور عقیدت سے قطع نظر یہ اعتراضات اور سوالات بنیادی نوعیت کے ہیں۔ اس تحریر میں انہی سوالات کے بالواسطہ جواب بھی دیے گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب حضرت امیر معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا اور اپنی زندگی ہی میں سلطنت کے تمام عاملین اور امت کے تمام اکابرین سے اس کی بیعت لینے کا عمل شروع کر دیا۔ اس وقت 4 نمایاں لوگوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین۔ ان میں سے حضرت حسین کا قد و قامت ہر پہلو سے سب سے بڑا تھا۔ آپ نواسۂ رسول ہی نہیں بلکہ حضرت علی کے بیٹے اور حضرت حسن کے بھائی تھے۔ اس پہلو سے جو عوامی عصبیت آپ کو حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس اگر یزید کی بیعت کرانے کی سیاسی وجوہات تھیں تو ان حضرات کے پاس بیعت نہ کرنے کی دینی اور اخلاقی وجوہات تھیں، جن کو انہوں نے بہت واضح انداز میں حضرت امیر معاویہ کے سامنے اس وقت رکھ دیا تھا جب وہ ان سے بیعت کرانے کے لیے سن 51 ہجری میں حج کے موقع پر مکہ میں ملے تھے۔ حضرت معاویہ اس کے بعد 9 برس زندہ رہے لیکن ان حضرات سے بیعت کے لیے اصرار نہیں کیا۔ اسی طرح ان حضرات کی طرف سے بھی کسی قسم کا اقدام نہیں کیا گیا۔ یہ رویہ ان بزرگوں کی دینی بصیرت اور اخلاقی جرت کا عکاس تھا۔ ایک چیز اگر اخلاقی بنیادوں پر غلط ہو تو چاہے وہ سلطنت کی طاقت کے ساتھ ہو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغاوت کر دی جائے، اس لیے کہ بغاوت یا خروج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ اس معاملے میں قرآن و حدیث کی ہدایات اتنی واضح ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی جلیل القدر شخصیات ان کے خلاف جا کر کوئی قدم اٹھا سکیں۔ یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت امیر معاویہ کی وفات اور یزید کے حکمران بننے کے بعد حضرت حسین نے وہ قدم کیوں اٹھایا جس کے نتیجے میں کربلا کا سانحہ رونما ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یزید کے خلافت سنبھالنے کے بعد اس کا اقتدار پوری سلطنت میں قائم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ چنانچہ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی بیعت ہو گئی تھی۔ اسی طرح عراق کے لوگ بھی یزید کی بیعت پر آمادہ نہ تھے۔ ان کے عزم اطاعت اور دعوت بیعت پر مبنی مسلسل خطوط اور پھر مسلم بن عقیل کی طرف سے یقین دہانی کے بعد جن کو حضرت حسین نے اہل عراق کے احوال کی تصدیق کے لیے کوفہ بھیجا تھا، حضرت حسین کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ عراق میں بھی یزید کا اقتدار قائم نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین نے کسی قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا تھا بلکہ یزید کا اقتدار ابھی قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتے تھے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا تھا، مگر ایک قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا اسلامی اصولوں کے خلاف تھا، چنانچہ وہ خاموش رہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد سیدنا حسین کا اہل عراق کی دعوت پر وہاں بیعت کے لیے جانا قائم شدہ حکومت کے خلاف اقدام کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ شرائعت کے اسی اصول کی ایک عملی شکل تھی جس کے مطابق مسلمانوں کو اپنا حکمران چننے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سورہ شورى آیت 38۔ مگر بدقسمتی سے یہ اہل عراق
بزدل اور دھوکے باز تھے۔ چنانچہ انہی بزدلوں نے آپ کو بیعت کے لیے عراق بلا کر آپ سے غداری کر دی اور کربلا کے میدان میں آپ ہی کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ جب یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ یزید کا اقتدار عراق پر بھی مکمل طور پر قائم ہو چکا ہے، تو آپ نے وہ 3 شرائط میدان کربلا میں عمر بن سعد کے سامنے رکھی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ طبری بروایت ابو مخنف، جلد 4 صفحہ 313۔ یہیں سے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر یزید کے اقتدار کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیا صرف اس لیے دینے کو تیار ہو گئے تھے کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا؟ ان کی اعلیٰ شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ناقابل فہم ہے۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہی ہے کہ پہلے یزید کا اقتدار قائم نہیں ہوا تھا، مگر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یزید کا اقتدار مکمل طور پر قائم ہو چکا ہے، تو آپ نے دینی تعلیمات کے عین مطابق وہی فیصلہ کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے کوفہ کے بدعہد لوگوں نے یہ موقع آنے ہی نہیں دیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ یزید اور حضرت حسین میں ویسا ہی سمجھوتا ہو جائے گا جیسا حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن میں ہوا تھا، مگر اس کے بعد عراقیوں کی شامت آ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ ایک طرف اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے حضرت حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تاکہ حضرت حسین ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ دوسری طرف انہیں یہ فائدہ ہوا کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد تمام مسلمانوں کی نفرت کا رخ یزید کی طرف ہو گیا اور وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں نہ رہ سکا۔ چنانچہ تاریخی روایات یہی بتاتی ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر شمر بن ذل جوشن نے اس کو ورغلاتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت حسین کو مجبور کرے کہ وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈالیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حوالہ بالا۔ عرب کے سب سے بڑے سردار کے لیے یہ انتہائی توہین آمیز شرط تھی جس کا پورا کرنا ممکن نہ تھا، جس کے بعد مفسدوں کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت حسین شہید ہو گئے اور یہ مفسد اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت حسین کا کوئی قدم نہ تو دین کی تعلیمات کے خلاف تھا اور نہ سیاسی مفادات کے حصول کے لیے تھا۔ جس وقت جو رویہ دینی اور اخلاقی پہلو سے آپ جیسی اعلیٰ شخصیت سے مطلوب تھا، آپ نے اسی کا مظاہرہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جذباتیت، عقیدت اور سیاست کی گرد میں اب لوگ کسی حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔